بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی افسانوی داستانیں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان ہیں تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے اس جدید دور میں جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے، مگر اب بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈے جا سکے۔ یہ آخر کیوں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت حوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گھل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود ہی یہ کہہ کر چپ کرا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ بہت ہی ضعیف روایت ہے جس کی سند صحیح نہیں۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں ہی کی اور ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، اس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہے، یعنی یہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے تھے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ان میں سے صرف ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور تو بلسے کے آس پاس کا علاقہ بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحرائے منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک انسان اور عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا۔ انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی مطلق العنائی تھی اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 98 میں ملتا ہے، جس کی تفسیر میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں۔ اسی زمانے میں یاجوج اور ماجوج نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں جو میرے پروردگار نے مجھے دے رکھا ہے
وہی بہتر ہے۔ تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ جب لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا کہ پگھلا ہوا تانبا میرے پاس لاؤ اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ بس تو ان میں نہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس دیوار کو زمیں بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 480 پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتے ہیں جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور یہ لوگ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے دوبارہ کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل آئیں گے۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین میں بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی دیوار ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا ایک پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہ ہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے دنیا کا کوئی کونا چھپا ہوا نہیں، یہ دعویٰ غلط ہے اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشرق کی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بھاپ جس طرف جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہیں ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی پر بھر جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحیرہ تبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے، تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد دنیا میں قحط پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصل کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر ان کی وجہ سے محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کرے گا۔ تو اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا
جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک ان کو حکم دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر موجود ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری کی ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جان لے لے گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے۔ ظلم و زیادتی بڑھ جائے گی۔ پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے اور بروز قیامت ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔